ان 12 صحابیوں کے نام اہل سنت والکتاب کی محدث نے لکھے ہیں کیا اہل تحقیق؟ بھائی ان سے پوچھے نا، ان سے مخالفین سے پوچھو کہ ہمارے نزدیک تو صحابہ میں منافق بہت زیادہ، صحابہ میں منافق بہت زیادہ، جی یاری ٹھیک ہے نا، صاحب صحابہ میں منافق بہت زیادہ ہیں، ہمارے نزدیک یہ 12 نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آپ ان لوگوں سے پوچھ لیجیے، ہاں ٹھیک ہے نا، وہ آپ کے مذہب ہے سب صحابہ کی صفائی، وہ کہاں نام نقل کریں گے بھائی؟ اللہ یاری صاحب یہ جاننے کے لیے تو آپ کو کال کیا ہے نا، آپ بتاؤ گے نا، جب بتائے گا نہیں تو آپ بتاؤ گے اس موضوع کو کہ یہ بات ہے جماعت میں آپ کو بتاتا ہوں، کتابوں نے ہے تو صحابہ میں کس بہت نے سارے نقل ہیں، کیا ہے اس کا نام، ہماری ٹھیک ہے، کتاب سے ان کے نام ثابت کرو۔ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں صحابہ میں منافق کون ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی۔ عزیزو یہ کتاب ہے بخاری، کتاب کون سی ہے؟ بخاری، شاب دار احیاء تراث العربی، ٹھیک ہے، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کہ باب الحوض، باب الحوض، صفحہ نمبر 1167، یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے 4576۔ انا فراتکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا فراتکم علی الحوض، میں آپ سے حوض کوثر میں پہلے پہنچ جاؤں گا، وَلَيُرْفَعَنَّ رِجَالٌ مِّنْكُمْ، وہاں پہ آپ لوگوں میں سے کچھ مرد کو لایا جائے گا، ثم لَيُخْتَلَجَنَّ دُونِي، پھر وہ مجھ سے دور کیے جائیں گے، فَأَقُولُ یا رب اصحابی، فَأَقُولُ یا رب اصحابی، میں کہہ دوں گا یا رب میرے یہ تو میرے صحابہ ہیں، فَيُقَالْ إِنَّكَ لَا تَدْرِي، اور کہا جائے گا کہ تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا معلوم، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا معلوم، ٹھیک ہے نا، کہ ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں، یا انہوں نے کیا کام کیے ہیں، کون کون سے کارنامے انجام دیے ہیں۔ اچھا، پھر اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے 6580 عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ نَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِ الْحَوْض، بہت سارے لوگ میرے اصحاب میں سے حوض کوثر پہ لائے جائیں گے، وہاں پہ میرے پاس آئیں گے، حتی اذا عرفتہم اختلجوا دونی، جب میں ان کو پہچان جاتا ہوں کہ یہ فلانی ہے فلانی ہے، یہ مجھ سے دور کیے جائیں گے، یہ مجھ سے دور کیے جائیں گے، فاقول اصحابی، میں کہوں گی یا رب یہ میرے صحابہ ہیں، فیقول لا تدری ما احدثوا بعدک، تجھے پتا کیا پتا کہ انہوں نے، یا وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی کہ آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے، یہ یعنی بہت عظیم، بہت ہی خبیث جرم ہے ان کی، ٹھیک ہے نا، ما تدری ما احدثوا بعدک، ان کی جرم اتنا عظیم ہے کہ جیسے کہا نا کہ لیلۃ القدر کتنا عظیم ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس طرح اس سے مراد ہے۔ اچھا، آپ کی خدمت میں پھر عرض کریں کہ حدیث نمبر 6583، انی فراتکم علی الحوض، میں حوض پہ پہلے پہنچ جاؤں گا، من مر علی شرب، جو میرے پاس آئے گا وہاں پہ اس کو شربت پلایا جائے گا، ومن شرب لم یظمأ بعدہ، وہاں پہ جس کو کوثر پلایا جائے گا تو اس کو پھر پیاس نہیں لگے گا، لیردن علی اقوام عارفهم یعرفونی، وہاں پہ بہت سارے قوم آئیں گے، اقوام بہت سارے قوم آئیں گے، یعنی صحابہ میں منافقین کم نہیں ہیں، میں ان کو جانتا ہوں وہ مجھے جانتے ہیں، ثم یحال بینی و بینہم، پھر وہ مجھ سے دور کیے جائیں گے، وہاں سے ان کو بگایا جائے گا۔ اچھا، یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے 6586، بلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرد علی الحوض رجال من اصحابی، میرے صحابہ میں سے حوض کوثر پہ لائے جائیں گے، فیحلؤون عنہ، پھر ان کو دور کیا جائے گا، فیقول یا رب اصحابی، میں کہوں گا یا رب یہ میرے صحابہ ہیں، میرے صحابہ ہیں، فیقول انک لا علم لک بما احدثوا بعدک، تجھے کیا معلوم کہ انہوں نے کیسے عظیم انہوں نے جرائم کیا ہے، انہم ارتدوا علی ادبارہم القہقرہ، یہ آپ کے بعد مرتد ہو گئے، یہ آپ کے بعد مرتد ہو گئے۔ اچھا، ان کی ارتداد کیسی ارتداد ہے؟ ان کی ارتداد کیا کفر والی ارتداد ہے؟ کیا کفر والی ارتداد ہے؟
ملاحظہ فرمائیے اسی صفحے میں، اگلے صفحے میں 6590 میں فرمایا انی فرط لکم، میں آپ سے پہلے پہنچ جاؤں گا قیامت میں، وانا شہید علیکم، میں آپ کا شاہد ہوں، وانی واللہ لانظر الى حوض الان، اللہ کی قسم میری نگاہ ابھی، میری آنکھ ابھی، میں دیکھ رہا ہوں کوثر کو، حوض کو میں بھی دیکھ رہا ہوں، قیامت کو بھی دیکھ رہا ہوں، وانی اعطیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی ہیں، او مفاتیح الارض، یا زمین کی چابیاں دی ہیں، وانی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، اللہ کی قسم مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ آپ میرے بعد مشرک ہو جائیں گے، ولیکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم لوگ میرے بعد دنیا داری کرو گے، دنیا داری میں ایک دوسرے پہ سبقت لوگے۔ تو پتہ یہ چلا عزیزو کہ صحابہ میں سے بہت سارے مرتد ہوں گے، اور یہ اقوام ہوں گے، 5 6 10 12 نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، اور یہ مرتد ہو جائیں گے، لیکن ان کی ارتداد شرک کی ارتداد نہیں ہے، یہ دین ہی چھوڑ دیں، ان کی ارتداد جو ہے دنیا داری والی ارتداد ہے، دنیا پرستی میں یہ ایسے کام کریں گے، ایسے دین میں بدعتیں لائیں گے کہ بالکل پکے کافر بنیں گے، ٹھیک ہے نا؟ رسول بھی رافضی ہو گیا، نہیں اللہ رافضی، رسول رافضی، بخاری بھی رافضی، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ محمد۔ السلام علیکم بابا، فرمائیے، حکم کریں۔ السلام علیکم۔ جی جناب، خیریت ہے سر؟ مولا کا کرم۔ کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی؟ انڈیا سے۔ انڈیا، حکم کریں بھائی۔ بس 3 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے جی۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ سنی آپ کے نزدیک کافر ہیں یا مسلمان ہیں؟ نہیں، ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، کیوں کافر؟ جو تکفیر کرتا ہے یا جاہل ہے یا خود کافر ہے، مسلمان ہے، بالکل مسلمان۔ تو کیسے اتحاد ہو سکتا ہے شیعہ سنی کے بیچ؟ نہیں، وہ اتحاد سے آپ تعریف کریں، اتحاد سے کیا مراد لیتے ہیں آپ؟ اتحاد سے کیا مراد ہے؟ مطلب بھائی چارہ کیسے بن سکتا ہے؟ بھائی چارہ تو بھائی چارہ جو حسن جوار جو ہے نا، وہ اگر آپ کا پڑوسی یہودی بھی ہے، مشرک بھی ہے، حسن جوار تو اس کے ساتھ بھی رکھنی چاہیے نا۔ بھائی چارہ سے مراد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو گالی نہ دیں، ایک دوسرے کو قتل نہ کریں، کاروبار میں ایک دوسرے سے چوری نہ کریں۔ یہ تو انسان، اگر آپ کا پڑوسی مسلمان ہے، آپ ہندوستان میں رہتا ہے نا، ہندوستان سے کال کیا نا، آپ کے محلے میں اگر ہندو بھی رہتا ہے نا، ان سے تو ویسے ڈرتے بھی یہ لوگ آپ ہیں نا۔ پاکستان میں، خیر پاکستان میں ہندو کا ڈنڈا نہیں ہے، لیکن ہندوستان میں تو ہندوؤں کا ڈنڈا ہے۔ وہاں پہ ہندوؤں سے ڈر لگتا ہے نہیں لگتا؟ ارے ہمارے اوپر بہت ظلم کر رہے ہیں ہندو، شیعہ ہو یا سنی ہو، سب کے اوپر۔ ہاں، ظلم تو بہت ہوتا ہے نا وہاں پہ ہندوؤں کا، وہاں پہ کوئی صحابہ وغیرہ کا چکر نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ ہندو کا ڈنڈا ہے، تو اس وجہ سے یہ لوگ ڈرتے ہیں۔ جو ہی اگر وہاں پہ آپ کو وہ امن مل جائے نا، وہ ہندو آپ کو تنگ نہ کریں، تو پھر آپ شروع ہو جائیں گے شیعوں کے خلاف۔ تو اس وجہ سے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے نا، یہ شیعوں نے پاکستان بنا کر بہت بڑی غلطی کیا، احسان کر کے نا، جیسے وہ اس نے فرمایا نا، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اتق شر من احسنت الیہ، جس پہ تم احسان کرو اسی کے ظلم سے، اسی کی خیانت سے، اسی کے شر سے ڈرنا، جس پہ تم احسان کرو۔ شیعوں نے احسان کر کے پاکستان دیا، تو جو ہی یہ ہندوؤں کے ڈنڈے سے یہ ان کو امن ملا، وہ بھی شیعوں کے احسان کی وجہ سے اب شروع ہو گئے ہیں شیعوں پر۔ بہرحال ارے ہندو یہ تھوڑی دیکھ رہے ہیں، ہاں ہندو نہیں دیکھ رہے، مجھے پتا ہندو یہ نہیں دیکھ رہے کہ شیعہ یا سنی ہے، ہاں پتا ہے۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہے۔ ہاں، تو یہی عرض کر رہا نا، پاکستان میں کیونکہ ہندوؤں کا زور نہیں ہے، اس لیے پاکستان میں جو ہے وہ کس پہ ظلم ہوتا ہے؟ شیعوں پہ ظلم ہوتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیز، آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میرا عرض یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ہندو بھی پڑوسی ہے، تو اس کو تو آپ مزید اس کے ساتھ آپ اچھا رہیں گے، کیونکہ اسے ڈر لگتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی چارہ سے کیا مراد؟ بھائی چارہ سے حسن جوار، یعنی احترام کرنا، پیار سے محبت سے رہنا، ایک دوسروں کو قتل نہ کرنا، یہ تو سب پڑوسی کے لیے ہوتا ہے۔ سنی آپ کے نزدیک مسلمان ہیں؟ ہاں، وہ کہہ دیں مسلمان ہے بھائی، مسلمان ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی کہ مسلمان امن میں رہے نا؟ تو یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی جو آپ لوگوں کے جو مولوی ہیں، وہ جو اکساتے ہیں عوام کو کہ شیعوں کو قتل کرو، شیعوں کو شیعہ کافر ہیں، بھائی وہ اگر کبھی آ جائیں ہمارے سے مناظرہ کریں، ہم سے گفتگو کریں، ہم دکھائیں گے کہ شیعوں کا عقیدہ بالکل، اگر شیعہ رافضی ہیں، اگر شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے،
اگر شیعہ جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں مہر پر، تربت پہ، یہ سب چیزیں ہم آپ کی کتابوں سے ثابت کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ دیکھیے کیا سب سے کرتے ہیں، بڑی بات، وہ کرتے ہیں عوام کو شیعوں کے خلاف اکساتے ہیں. شیعوں نے تو آپ لوگوں کو قتل نہیں کیا نا، آپ لوگوں نے شیعوں کو قتل کیا. اب بات سنیں گے میری. تو اس کا سب سے بڑا حل یہی ہے، اس کا حل یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا اپنے مولویوں کو، ان کو ان کی بات سننا چھوڑ دیں. ہاں، ان کی بات سننا چھوڑ دیں. شیعہ اور سنی میں سب سے بڑا فرق پتہ ہے کیا ہے؟ مجھے پتہ ہے. شیعہ صرف شیعوں کی بات کرتے ہیں اور سنی پوری امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں. اچھا. اور امت مسلمہ میں شیعہ بھی آتے ہیں. نہیں، شیعہ یہی تو، شیعہ اکثر جو ہے نا وہ شیعوں کو پرواہ نہیں ہوتا. شیعہ اکثر، شیعہ مولوی وہی امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں، اتحاد کی. شیعہ صرف اپنی بات کرتے ہیں، شیعہ سنیوں کی بات نہیں کرتے. اچھی بات ہے، آپ کسی اور پلانٹ میں رہتے ہیں. یہ ہمارا لیول ہے. ٹھیک ہے بھائی. اب یہ دیکھیں، اب فلسطین ہے، فلسطین کے لیے سب سے بلند آواز کس کا ہے؟ آپ میری بات سنیں، دیکھیں آپ میری ابھی بات فلسطین ہے نا، فلسطین ہے، بات سنیے نا، عالم اسلام کی بات ہو رہی ہے. سب سے زیادہ تو اس کے پیچھے ہی شیعہ نما پڑے ہوئے ہیں نا، فلسطین کے پیچھے. آپ لوگوں نے تو سب صلح کیا ہے. شیعہ سب سے بڑا ملک ہے فلسطین کے ساتھ، عرب جو مسلمان ملک ہے، فلسطین کے ساتھ کون ہے؟ مصر. تم لوگوں نے کئی سالوں سے 20-40 سال ہو گئے صلح کیا ہے اس کے ساتھ. اس کے بعد ایمبیسی ہے، اسرائیل کی ایمبیسی ہے قاہرہ میں، اور مصر کی ایمبیسی ہے تل اویو میں، ٹھیک ہے نا. تم لوگوں نے تو صلح کیا. اردن ہے دوسرا پڑوسی، اس نے صلح کیا، ٹھیک ہے نا. امارات نے صلح کیا، ایمبیسی وغیرہ. کویت والے چلے جاتے ہیں ادھر، مصر اسرائیل وغیرہ آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگ جو عالم اسلام کی بات اگر عالم اسلام کی بات کر رہے ہیں نا ہم، تو یہ بیوقوف شیعہ ہیں. اپنی پوزیشن بھول گئے ہیں کہ ہر فلسطینی سے زیادہ تو ہم مظلوم ہیں. ہر فلسطینی سے زیادہ ہم مظلوم ہیں. وہ ظلم کبھی کسی یہودی نے فلسطین پہ نہیں کیا، جو اس سے 10 گنا زیادہ تر تم لوگوں نے شیعوں پہ کوئٹے میں، شیعوں پر ہرا چنار میں، شیعوں پر افغانستان میں، شیعوں پر عراق میں تم لوگوں نے نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. سب سے مظلوم ہم ہیں. ابھی ائمہ طاہرین علیہ السلام کے قبور تم نے خراب کیا، اس کا کوئی نام ہی نہیں لیتا کہ بھائی یہ ہمارے قبور ہیں، مقدس مقامات ہیں، ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں، ہم یہاں پہ زیارت کے لیے آنا چاہتے ہیں، ہمیں آزادی ہو، ٹھیک ہے نا. کوئی اس کا نام ہی نہیں لیتا. سب شیعہ مولوی کس کے پیچھے پڑے؟ فلسطین کے پیچھے پڑے. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیعہ مولوی کیا پہنتے ہیں. ایک تو قبا ہے، ٹھیک ہے نا. قبا کے علاوہ، اس کے علاوہ ایک اور رومال جیسا ہوتا ہے وہ پہنتے ہیں. رومال جیسا ہوتا ہے وہ شیعہ مولوی خامنی جیسا پہنتا ہے نا. میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں. پتہ ہے وہ کس لیے پہنتے ہیں یہ شیعہ مولوی؟ یہ کس کی سنت ہے؟ اس کو بولتے ہیں چفیہ. یہ چفیہ جو ہے کس کی سنت ہے؟ چفیہ کس کی سنت ہے؟ عزیزو، یہ چفیہ بولتے ہیں اس کو. یہ جو ہے نا یہ کپڑا، یہ نواسب کا جو رہبر معظم ہے اس نے چفیہ پہنا ہوا ہے. یہ چفیہ اس نے پہنا، یہ اس کو بولتے ہیں چفیہ. یہ پتہ ہے چفیہ کس کا؟ یہ چفیہ یہ کس لیے شخص پہنتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ کیونکہ یہ فلسطینیوں کا قومی لباس ہے. فلسطینیوں کا قومی لباس ہے چفیہ. شیعہ علماء کا بن گیا ہے قومی لباس، ڈریس بن گیا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ چفیہ، اس کو بولتے ہیں آپ فلسطین چفیہ بولتے ہیں اس کو. یہ چفیہ کس لیے پہنتا ہے؟ اب بہت سارے آپ کے پاکستان میں بھی مولوی ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے، وہ خامنی کو دیکھ کے وہ بھی چفیہ پہنتے ہیں. یہ چفیہ اس لیے پہنتے ہیں کہ یہ فلسطینیوں کے قومی لباس ہے. ان سے کہ ہم فلسطین کو چاہتے ہیں، فلسطین کے ساتھ ہیں، بھئی ہم ان کا لباس پہنتا ہے نا. یہ ہمیشہ یہ پہنتا ہے یہ شخص. اس کو ایک دن آج تک، یہ 33 سال سے ایران کا لیڈر ہے، اس سے پہلے 8 سال یہ صدر تھا. آج تک اس نے ایک دفعہ بھی بقی کا ذکر نہیں کیا. بقی کا ذکر نہیں، ٹھیک ہے نا. وہ اس کا پارا چنار کا ذکر کرے، افغانستان کی شیعوں کا نہیں. الٹا اس نے طالبان کو صلاح دیا، طالبان کو سپورٹ کیا، طالبان کو ٹریننگ دیا، ٹھیک ہے نا. القاعدہ کو ٹریننگ دیا، القاعدہ کو اس نے عراق میں داخل کیا ہوگا. جی اسی القاعدہ نے پھر سامرہ کے مزارات کو انہوں نے اڑایا تھا. پھر اسی نے وہی القاعدہ بعد میں داعش بناتا، ٹھیک ہے نا. اس کو عالم اسلام کی فکر ہے. عالم اسلام کی بات کر رہا نا، یہ ہے، یہ عالم اسلام کی فکر ہے.
بہت سارے شیعہ میرے خلاف ہے کہ تم نے اس کو ناصبی کیوں کہا. یہ جتنا اس نے شیعوں کو قتل کیا ہمیں نہیں. آپ کو کیا معلوم؟ شیعہ علماء، شیعہ مجتہدین تو اس نے جیل میں ڈالا، پھانسی دیا، ان کو ٹارچر کیا. ایک بہت سارے میں آپ لوگ فارسی پریس نہیں پڑھتے، میں پڑھتا ہوں. یہ اپنے مخالف کو جب جیل میں ڈالتا ہے نا، پتہ ہے کیا کرتا ہے اس سے؟ پہلے اس کو تو رکھتا ہے اس جیل میں، ٹارچر کرتا ہے، رکھتا ہے اس کو سولیٹری میں، پھر اس کو مارتے ہیں یہ لوگ. یہ مجتہدین کی بات کروں، علماء کی بات کروں. پھر اسے کہتا ہے اعتراف کرو. تم صرف ایک کلپ بناؤ، اعتراف کرو. بھائی اگر وہ اعتراف کرے تو خوب، اعتراف نہ کرے تو پھر کیا کہتے ہیں، پھر اس کے گھر والوں کی طرف جاتے ہیں، اس کے داماد کے پاس جاتے ہیں، تم اس کی بیٹی کے ساتھ طلاق دے دو. اس پہ اتنا دباؤ ڈالتے ہیں کہ اس کی بیٹی کو طلاق، کہ اس کے جتنے مخالف علماء ہیں بہت سارے ایسے ہیں کہ ان کی بیٹیوں کی طلاق ہو گئی. بیٹیوں کی یہ کتنا نامرد ہے. ان کے پاس جاتا ہے، ان کے دامادوں پہ پریشر ڈالتا ہے کہ بھئی وہ یا بیٹیوں، ان کے بیٹیوں کو، بیٹوں کو کالج سے نکال دو، یونیورسٹیوں سے نکال دو. سب علماء کے ساتھ اس نے کیا. اب باقی عوام کے ساتھ بھی کرتا ہے، لیکن علماء پہ جو ظلم کرتا ہے نا، یہ بہت، یہ ایران میں جو لوگ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں ان باتوں کو، جو فارسی پریس پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں. السلام علیکم، بات کریں بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام، بات کرو بھائی. یہ بات کرو بھائی، وہ بات کرو جناب. اوکے، بات نہیں کر رہے بھائی.